سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب انہیں ملیکۃ العرب کہتے ہیں، عرب کی شہزادی، عرب کی مالکہ، سب سے امیر عورت، ملیکۃ العرب، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا کے رکھا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے۔ نبی پاک کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال جب شادی ہوئی ہے، قید پڑا ہے مکہ کے اندر۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر تشریف لائے، آپ کے چہرے پر غم ہے، دکھ ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ غم زدہ تشریف لائے ہیں، پوچھا حضور آپ پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، مغموم ہیں، یہ چہرہ ملال والا ہے، کیا وجہ ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا خدیجہ بات یہ ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، خدیجہ بات یہ ہے کہ قید پڑا ہوا ہے، لوگ اللہ کی مخلوق وہ بیچاری مر رہی ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، کھانا ان کے پاس نہیں ہے، پانی ان کے پاس نہیں ہے، نہ زمین اناج اگل رہی ہے، نہ آسمان پانی برسا رہا ہے، عجیب کیفیت بنی ہوئی ہے، اور ان کا جو یہ دکھ اور غم میں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں نا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو مجھ سے ان کا یہ پریشانی، یہ بھوک، یہ پیاس دیکھی نہیں جاتی، اور ان کے اس غم کی وجہ سے میں محمد بھی غم زدہ ہوں، اور اگر دولت خرچ کرتا ہوں وہ دولت تمہاری ہے، پیسے تمہارے ہیں، تو اگر میں ان پر دولت خرچ کرتا ہوں تو تیری دولت کم ہوتی ہے، اور اگر وہ کھانا نہیں کھاتے تو محمد کا دل پریشان ہوتا ہے۔ جب یہ سیدہ نے بات سنی نا تو اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ عرب کے سارے، مکے کے سارے جو رئیس ہیں نا، مالدار جو حکمران ہیں بڑے بڑے، سب کو بلا کے لاؤ۔ وہ پیغام لے کر چلا گیا، وہ سیدہ خدیجہ کا غلام، اور جو ان کے اپنے غلام تھے گھر کے اندر، ان سب کو کہا کہ جتنا مال ہمارا جمع پڑا ہے نا، سارے کا سارا لا کر سین کے اندر رکھ دو۔ سین کے اندر رکھ دیا گیا، اور تاریخ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں سیدہ پاک کتنی مالدار تھی، سیدہ خدیجہ کتنی مالدار تھی۔ وہ سارے کا سارا مال، وہ درہم دینار، وہ اشرفیاں، وہ سونے کے سکے، وہ سارا سونا چاندی جب سین کے اندر جمع کیا گیا تو ایک طرف اگر بندہ کھڑا ہے تو دوسری طرف کھڑا بندے کو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ ساری تاریخ کی کتابیں بری پڑی ہیں، یہ وہ مال ہے جو سیدہ خدیجہ کا ہے۔ جب سارے رئیس مکہ جمع ہو گئے نا، سارے لوگ جمع ہو گئے، تو سیدہ خدیجہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، لوگو یہ مال دیکھتے ہو، یہ سیدہ کی ملکیت ہے، یہ میری ملکیت ہے، اور آج کے بعد یہ سارے کا سارا مال میں اپنے آقا مولا کے قدموں پر قربان کرتی ہوں، قربان کرتی ہوں۔ یہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا محبوب بنا کے رکھا اور سب کچھ ان پر قربان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں جاتے، میاں بیوی کی آپس میں محبت جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے، خامد اور بیوی کی آپس میں محبت کیا ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں خواتین اپنا مال سب کچھ اپنے خامدوں پر خرچ کریں، ان پر قربان کریں، اور خامد سب کچھ اپنی بیوی کے حوالے کرے، یہ ان کا آپس کا تعلق ہے، رشتہ ہے۔ اگر خامد پر کوئی کڑا وقت ہے تو بیویاں اپنا سب کچھ سنبھال کے رکھیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور خواتین کو چیز کی ضرورت ہے، خامد جو اپنے کام لگا رہے، ان کا خیال نہ رکھے، یہ بھی تعلیم کے خلاف بات ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی زندگی سے ہم سبق لیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے ہیں تو سیدہ خدیجہ اپنا سب کچھ قربان کرتی ہیں، اور جب پہلی وحی آئی نا نبی پاک پر غار حرا کے اندر، آپ جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے، نبی پاک واپس تشریف لائے، تو آ کر سب سے پہلے
سیدہ خدیجہ سے کہا خدیجہ جانتی ہو میں کون ہوں؟ آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آج تیرے ساتھ بات کرتا ہوں، اظہار کرتا ہوں، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ تو پوچھا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو سیدہ خدیجہ نے برجستہ جواب دیا میں تو آپ کو پہلے ہی مانتی ہوں اللہ کا رسول، پہلے ہی مانتی۔ یہ ہے وہ تسلیم، یہ وہ تسلیم ہے، میں تو پہلے ہی آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتی ہوں۔ میں نے تو اپنے غلام میسرہ سے سب کچھ جان لیا تھا، جب بادل آپ پر سایہ کرتے تھے، جب درخت آپ پر سایہ کرتے تھے، جب آپ کے ساتھ ساتھ بدلی چلتی تھی، آپ شام کے سفر پر تھے ہمارا مال لے کر، اور تھوڑا سا مال تھا، اس کی برکتیں ساری جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے تھی۔ یہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور جن کو جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے سلام لے کر آئے ہیں، جن کے لیے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز اٹھائے ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور جس کے نبی پاک نے ناز اٹھائے ہیں وہ سیدہ عائشہ ہے۔ بولو سبحان اللہ یار۔ خدیجہ وہ ہیں جو نبی پاک کے ناز اٹھاتی رہی ہیں، اور عائشہ وہ ہیں جن کے ناز نبی پاک اٹھاتے رہے ہیں۔ خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کو اپنا محبوب بنا کے رکھا ہے، اور عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کو نبی پاک نے اپنی محبوبہ بنایا ہے، محبوبہ محبوب خدا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ حضرت امام ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب روز العنف، تاریخ کی سیرت کی بہت اعلیٰ درجے کی کتاب، انہیں لکھا ہے کہ 4 خواتین ہیں کائنات کے اندر جو اپنے دور کی اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھنے والی ہیں۔ ان میں ایک سیدہ مریم، ایک سیدہ آسیہ جو زوجہ فرعون ہیں، ایک سیدہ خدیجہ بنت خویلد، اور ایک سیدہ فاطمہ بنت محمد۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان 4 جو ہستیاں ہیں، 4 خواتین ہیں، ان کا اعلیٰ مرتبہ کیوں ہے، اعلیٰ مقام کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کا مقام اس لیے اعلیٰ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کی پرورش کی ہے، انہیں پالا ہے، اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون ان کا مرتبہ کیوں ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا ہے، حضرت موسیٰ کو پالا ہے۔ اور حضرت خدیجہ کا مرتبہ کیوں ہے؟ انہوں نے اسلام کو پالا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کا مرتبہ کیوں ہے؟ انہوں نے حسنین کو پالا ہے۔ یہ جو سیدہ پاک کا مرتبہ ہے نا، انہوں نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو پال کے ہمیں دیا ہے، اس لیے مرتبہ اور مقام ہے ان 4 خواتین کا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک غار حرا میں جاتے ہیں 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، وہاں قیام فرماتے ہیں، اور 7 کھانا بیچتی ہیں۔ 1 دن کھانا بیچا، 3 دن کا، 4 دن کا، دن زیادہ گزر گئے تو خیال آیا کہ دن زیادہ گزر گئے ہیں، کھانا ختم ہو گیا ہے، چلو کھانا بنا کے نا لے کر چلتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے کھانا تیار کیا، گھر میں کھانے کا برتن سر پہ رکھا، مشکیزے کے اندر پانی ڈالا، پانی کے مشکیزے کو پہلو کے اندر رکھا، دل میں نبی پاک کی محبت کو رکھا، آنکھوں میں نبی پاک کے دیدار کی طلب رکھی، اور اپنے گھر سے چل دی غار حرا کی طرف، جبل نور کی طرف۔ جب وہ جا رہی ہیں تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور جا کر محبوب سے کہے کہ خدیجہ آ رہی ہے، قبل اس سے کہ خدیجہ آپ کو سلام کرے، خدیجہ آپ کو سلام کرے، اس سے پہلے کہ خدیجہ آپ کو سلام کرے، آپ اللہ کا سلام خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔
وہ سیدہ خدیجہ ہیں جن کو اللہ کی بارگاہ سے سلام آتا ہے، اور پھر جبریل امین نے اپنی طرف سے سلام دیا اور اللہ کی طرف سے سیدہ خدیجہ کو سلام دیا ہے۔